مسیح یسوع کا اطمینان اور سلامتی آپ سبوں پر ہو۔ آج ہم بہت ہی ایک نازک پہلو کے بارے میں بات کرنے کو ہیں، ایک ایسے الفاظ پر، ایک ایسے حکم پر جو شریعت کے موافق ہر ایک شخص پر واجب ہے۔ اور وہ جب ہم پرانے عہد نامے میں شریعت کی کتابوں میں سے خروج کی کتاب میں اس کا 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں موسیٰ شریعت کے مطابق 7ویں حکم میں یہ لکھا ہے، تو زنا نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، خدا زنا کاری سے منع کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا۔ خدا جب منع کر رہا ہے تو ہم لوگ سمجھ جائیں کہ زنا کاری جو ہے وہ بدی ہے، گناہ ہے، نجاست ہے، گندگی ہے۔ اب جب اسی کورننٹ کو، اسی حکم کو مضبوطی کے ساتھ ایک نئے انداز میں، ایک مضبوط انداز میں جناب مسیح یسوع ناصری نے جب متی رسول کی انجیل میں کچھ یوں مرقوم کیا، کچھ یوں لکھا ہے۔ جب ہم متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 27ویں آیت میں دیکھتے تو وہاں کچھ یوں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ مطلب یسوع مسیح بتا رہے ہیں موسیٰ شریعت کے مطابق تم پر یہ واجب تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن آگے یسوع مسیح، جناب یسوع مسیح ناصری بیان کرتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ہم زنا کے بارے میں بات کریں گے کہ زنا ہے کیا، زنا کاری ہے کیا۔ زنا کاری جو ہے وہ جب ایک خدا نے جو کورننٹ ازدواجی بنایا ہے شادی شدہ جوڑوں کے لیے، ایک کورننٹ، ایک عہد تیار کیا، اس جو خدا نے عہد میاں بیوی کے درمیان بنایا ہے، اس عہد سے جب کوئی شوہر یا بیوی اس عہد سے باہر جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، ناموافق رشتہ بناتے ہیں، ناجائز جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ جو لغتی معنی ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑا جب اس عہد سے باہر جسمانی تعلق قائم کرے، ناجائز تعلق قائم کرے، اس کو زنا کہتے ہیں، جو جناب مسیح نے فرمایا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہاں پر ہمیں اس آیت میں 4 چیزیں ملتی ہیں، پہلا بری خواہش، دوسرا نگاہ، تیسرا دل اور چوتھا جو ہے زنا۔ عزیزو، بری خواہش، 2 قسم کی خواہش ہیں، ایک خواہش اچھی ہوتی ہے اور دوسری خواہش جو ہے وہ بری خواہش، جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ خواہش جنم کہاں سے لیتی ہے؟ ہمارے پاس 2 ایسی ریسورسز ہیں ایک جسمانی جسم میں، وہ یہ ہے، ایک تو آنکھ اور دوسرا کان ہے، جہاں سے ابلیس ان کو آپریٹ کرتا ہے اور بری خواہشات جو ہیں دیکھنے سے اور سننے سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں، اور جب یہ امیجنیشن، یہ تصورات جب ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ تصویر بن جاتے ہیں، تو وہ ہمارے دل تک پہنچ جاتے ہیں، جو ہمارے دل کو ناپاک کرتا ہے، اور ہم روحانی ایک لیول پر، روحانی ریلم میں، میدان میں ہم اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو، کسی عورت کو، یا کوئی مرد کسی عورت کو، یا عورت کسی مرد کو کسی بری نگاہ سے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، تو اس کے ذہن میں اور دل میں وہ ناجائز اور ناموافق خیالات جب بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ جائیں ابلیس زنا کاری کو ان آنکھوں کے ذریعے سے اور کانوں کے ذریعے سے پورے بدن میں لا رہا ہے۔ اس طرح وہ بدن پورے کا پورا کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جنسی خواہش جو ہے وہ نگاہ سے اور کانوں سے شروع ہوتی ہے۔ داخل جو گیٹس ہیں، جو دروازے ہیں، وہ آپ کی آنکھیں اور کان ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ اور دل جو ہے وہ اس طرح اس کو آپریٹ کرنا، امیجنیشن جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ دل اس کو مکمل کر دیتا ہے۔ وہ جو آپ سوچیں، تصاویر، وہ جو آپ امیجنیشنز بنا کر اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے؟ دل خیالات کے ذریعے سے کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گناہ کی جڑ جو ہے وہ گندی نگاہ ہے، گندی خواہش ہے، ناپاک دل ہے،
اور یہ چیزیں جو ہیں بدن سے زنا کرواتی ہیں، اور اس سے ہمارا بدن پورے کا پورا خدا کی حضوری سے باہر ہو جاتا ہے، ہم ناپاک ٹھہر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زنا کاری جو ہے وہ خدا کے حضور ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، خدا جس سے غضبناک بھی ہوتا ہے اور خدا رنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ خدا دکھ کرتا ہے اس بات سے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ یہ بدن جو ہے روح القدس کا مقدس ہے۔ جب آپ اچھی خواہش کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو آپ ریسیو کرتے ہیں اور آپ کا دل پاک ہوتا ہے، آپ کا ذہن پاک ہوتا ہے، لیکن جب آپ بری نیت سے، بری خواہش سے نگاہ کرتے ہیں کسی، تو وہ آپ کے دل کو زناکاری کی طرف کیا کرتی ہے؟ قائل کرتی ہے۔